اہدنا الصراط المستقیم، بتلا ہم کو راہ سیدھی۔ آخری 3 آیتیں جن میں انسان کی دعا و درخواست کا مضمون ہے اور ایک خاص دعا کی تلقین ہے، یہ ہیں: اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بتلا دیجئے ہم کو راستہ سیدھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا جو راستہ سے گم ہو گئے۔ ان تینوں آیات میں چند باتیں قابل غور ہیں۔ تکمیل الداریہ فی تفسیر الدرجات۔ پہلی بات قابل غور یہ ہے کہ صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے دعا جو ہم مانگتے ہیں، جو اس آیت میں تعلیم فرمائی گئی ہے، اس کے مخاطب جس طرح تمام انسان اور عامہ مومنین ہیں، اسی طرح اولیاء اللہ اور حضرات انبیاء علیہ السلام بھی اس کے مامور ہیں، جو بلا شبہ ہدایت یافتہ بلکہ دوسروں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ پھر اس حاصل شدہ چیز کی بار بار دعا مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ہدایت کی پوری حقیقت معلوم کرنے پر موقوف ہے۔ اس کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے جس سے سوال مذکور کے علاوہ ان تمام اشکالات کا بھی جواب حاصل ہو جائے گا جو مفہوم ہدایت کے متعلق قرآن کریم کی بہت سے مقامات میں عموماً پیش آتے ہیں، اور ہدایت کی حقیقت سے ناآشنا قرآن کی بہت سی آیات میں باہمی تضاد و اختلاف محسوس کرنے لگتا ہے۔ لفظ ہدایت کی بہترین تشریح امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں تحریر فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت کی اصلی کسی شخص کو منزل مقصود کی طرف مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا، اور ہدایت کرنا حقیقی معنی میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کا فعل ہے، جس کے مختلف درجات ہیں۔ ایک درجہ ہدایت کا عام ہے جو کائنات و مخلوقات کی تمام اقسام، جمادات، نباتات، حیوانات وغیرہ کو شامل ہے۔ یہاں آپ یہ خیال نہ کریں کہ ان بے جان بے شعور چیزوں کو ہدایت سے کیا کام، کیونکہ قرآن تعلیمات سے بات واضح ہے کہ کائنات کے تمام اقسام اور ان کا ذرہ ذرہ اپنے اپنے درجے کے موافق حیات و احساس بھی رکھتا ہے اور عقل و شعور بھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ یہ جو ہر کسی نوع میں کام کسی میں زیادہ ہے، اسی وجہ سے جن اشیاء میں یہ جوہر بہت کم ہے ان کو بے جان بے شعور سمجھا اور کیا جاتا ہے۔ احکام الہیہ میں بھی ان کا ضعف شعور کے اثار کا اتنا اثر آیا ہے کہ ان کو احکام کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ جن مخلوقات میں حیات کے اثار تو نمایاں ہیں مگر عقل و شعور نمایاں نہیں، ان کو ذی حیات جاندار مگر بے عقل و شعور کہا جاتا ہے، اور جن میں عقل و شعور کے اثار بھی نمایاں نظر آتے ہیں ان کو ذوی العقول کہا جاتا ہے۔ اور اسی اختلاف درجات اور عقل و شعور کی کمی بیشی کی وجہ سے تمام کائنات میں احکام شرعیہ کا مکلف صرف انسان اور جنات کو قرار دیا گیا، اور ان میں عقل و شعور بھی مکمل ہے، مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ دوسرے انواع اقسام میں حیات و احساس یا عقل و شعور بالکل نہیں، کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تمام لوگ ان کی پاکی بیان کرنے کو سمجھتے نہیں ہو۔ سورہ نور میں ارشاد ہے، یعنی کیا تجھ کو معلوم نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں سب جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں مخلوقات ہیں، اور بالخصوص پرندے جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں، سب کو اپنی اپنی دعا تسبیح معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کے سب افعال کا پورا علم ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی پاکی بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی معرفت پر موقوف ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی سب سے بڑا علم ہے، اور یہ علم بدون عقل شعور کی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان آیات سے ثابت ہوا
کہ تمام کائنات کے اندر روح و حیات بھی ہے، ادراک و احساس بھی، عقل و شعور بھی، مگر بعض کائنات میں یہ جوہر اتنا کم اور مخفی ہے کہ عام دیکھنے والوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا، اسی لیے عرف میں ان کو بے جان یا بے عقل کہا جاتا ہے، اور اس بنا پر ان کو احکام شریعہ کا مکلف بھی نہیں بنایا گیا۔ قرآن کریم کا یہ فیصلہ اس وقت کا ہے جب دنیا میں نہ کہیں کوئی فلسفی تھا، نہ کوئی فلسفہ مدون تھا۔ بعد میں آنے والے فلاسفروں نے بھی اپنے اپنے وقت کے ساتھ اس تصدیق کی، قدیم فلاسفہ میں بھی اس خیال کے کچھ لوگ گزرے ہیں، اور جدید فلاسفہ اور اہل سائنس نے تو پوری وضاحت کے ساتھ اس کو ثابت کیا ہے۔ الغرض ہدایت خداوندی کا یہ درجہ اولی جمادات، نباتات، حیوانات، انسان اور جنات کو شامل ہے۔ اسی ہدایت عامہ کا ذکر قرآن کریم کی آیت عطا کل شیء خلقہ ثم ہدی میں فرمایا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا فرمائی، پھر اس خلقت کے مناسب اس کو ہدایت دی، اور یہی مضمون سورہ اعلیٰ میں بھی ان الفاظ سے ارشاد ہوا ہے، سبح اسم ربک الاعلی، یعنی آپ اپنے پروردگار عالی شان کی تسبیح کیجئے، جس نے ساری مخلوقات کو بنایا، پھر ٹھیک بنایا، اور جس نے تجویز کیا، پھر راہ بتائی، یعنی جس نے تمام مخلوقات کے لیے خاص مزاج اور خاص خدمتیں تجویز فرما کر ہر ایک کو اس کے مناسب ہدایت کر دی۔ اسی ہدایت عامہ کا نتیجہ ہے کہ کائنات عالم کے تمام انواع و اصناف اپنا اپنا مقررہ فرض نہایت سلیقہ سے ادا کر رہے ہیں۔ جو چیز جس کام کے لیے بنا دی ہے وہ اس کو ایسی خوبی کے ساتھ ادا کر رہی ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ حضرت مولانا رومی نے اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے، کہتے ہیں زبان سے نکلی ہوئی آواز کے معنی کا ادراک نہ ناک کر سکتی ہے نہ آنکھ، حالانکہ یہ زبان سے زیادہ قریب ہیں۔ کیا بات ہے جی مولانا رومی آپ کی اس تشریح کی۔ اس ادراک کا فرائضہ اللہ تعالیٰ نے کانوں کے سپرد کیا، اور وہی زبان کی بات کو لیتے ہیں اور ادراک کرتے ہیں۔ دانائے روم نے خوب فرمایا، اسی طرح کانوں سے دیکھنے یا سننے کا کام نہیں لیا جا سکتا، ناک سے دیکھنے یا سننے کا کام نہیں لیا جا سکتا۔ سورہ مریم میں اسی مضمون کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، یعنی کوئی نہیں آسمان اور زمین میں جو نہ آوے رحمان کو بندہ ہو کر۔ دوسرا درجہ ہدایت کا اس کے مقابلے میں خاص ہے، یعنی صرف ان چیزوں کے ساتھ مخصوص ہے جو عرف میں ذوی العقل عقول کہلاتی ہیں، یعنی انسان اور جن۔ یہ ہدایت انبیاء اور آسمانی کتابوں کے ذریعے ہر انسان کو پہنچتی ہے، پھر کوئی اس کو قبول کر کے مومن و مسلم ہو جاتا ہے، کوئی رد کر کے کافر ٹھہرتا ہے۔ اسی طرح تیسرا درجہ ہدایت کا اس سے بھی زیادہ خاص ہے کہ صرف مومنین و متقین کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا واسطہ انسان پر فائز ہوتی ہے۔ اس ہدایت کا دوسرا نام توفیق ہے، یعنی ایسے اسباب اور حالات پیدا کر دینا کہ قرآنی ہدایت کا قبول کرنا اور ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے، اور ان کی خلاف ورزی دشوار ہو جائے۔ اس تیسرے درجے کی وسعت غیر محدود اور اس کے درجات غیر متناہی ہیں۔ یہی درجہ انسان کی ترقی کا میدان ہے۔ اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ اس درجہ ہدایت میں زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں اس زیادتی کا ذکر ہے، جیسے جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور اس کے دل کو ہدایت کر دیتے ہیں، ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے راستوں کی مزید ہدایت کر دیتے ہیں۔ یہی وہ میدان ہے جہاں ہر بڑے سے بڑا نبی اور رسول اور ولی اللہ آخری عمر تک زیادتی ہدایت و توفیق کا طالب نظر آتا ہے۔ اسی مقام ہدایت کے متعلق مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، درجات ہدایت کی اس تشریح سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو سب کو حاصل بھی ہے
اور اس کے مزید درجات عالیہ حاصل کرنے سے کسی بڑے سے بڑے انسان کو استغنا بھی نہیں۔ اس لیے سورہ فاتحہ کی اہم ترین دعا ہدایت کو قرار دیا گیا ہے، جو ایک ادنا مومن کے لیے بھی مناسب حال ہے اور بڑے سے بڑے رسول اور ولی کے لیے بھی اتنی ہی اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں سورہ فتح کے اندر فتح مکہ کے فوائد و ثمرات بتلاتے ہوئے یہ بھی ارشاد ہوا کہ یعنی مکہ مکرمہ اس لیے آپ کے ہاتھوں فتح کرایا گیا تاکہ آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت ہو۔ ظاہر ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے نہ صرف ہدایت یافتہ بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہدایت مجسم تھے۔ پھر موقع پر آپ کو ہدایت ہونے کے اس کے سوا کوئی معنی نہیں ہو سکتے کہ ہدایت کا کوئی بھی بہت اعلیٰ مقام آپ کو اس وقت حاصل ہو۔ ہدایت کی اس تشریح سے آپ کے لیے فہم القرآن میں بہت سے فوائد حاصل ہوگے۔ اول یہ کہ قرآن میں کہیں تو ہدایت کو ہر مومن و کافر کے لیے بلکہ کل مخلوقات کے لیے عام فرمایا گیا ہے، اور کہیں اس کو محض متقین کے ساتھ مخصوص لکھا گیا ہے، جس میں ناواقف کو تعارض کا شبہ ہو سکتا ہے۔ ہدایت کے عام و خاص درجات معلوم ہونے کے بعد یہ شبہ خود بخود رفع ہو جاتا ہے کہ ایک درجہ سب کو عام اور شامل ہے اور دوسرا درجہ مخصوص ہے۔ دوسرا فائدہ ہے کہ قرآن میں ایک طرف تو جگہ جگہ یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالمین یا فاسقین کو ہدایت نہیں فرماتے، دوسری طرف مکرر یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت فرماتے ہیں۔ اس کا جواب بھی درجات کی تفصیل سے واضح ہو گیا کہ ہدایت عامہ سب کو کی جاتی ہے، اور ہدایت کا تیسرا مخصوص درجہ ظالمین فاسقین کو نصیب نہیں ہوتا۔ تیسرا فائدہ ہے کہ ہدایت کے تین درجات میں سے پہلا اور تیسرا درجہ بلا واسطہ حق تعالیٰ کا فعل ہے، اور اس میں کسی نبی یا رسول کا دخل نہیں۔ انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کا کام صرف دوسری درجہ ہدایت سے متعلق ہے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں انبیاء علیہ السلام کو ہادی قرار دیا گیا ہے اور اسی دوسرے درجے کے اعتبار سے، اور جہاں یہ ارشاد ہے یعنی آپ ہدایت نہیں کر سکتے جس کو چاہیں، تو اس میں ہدایت کا تیسرا درجہ مراد ہے، یعنی توفیق دینا آپ کا کام نہیں۔ الغرض اہدنا الصراط المستقیم ایک جامع اور اہم ترین دعا ہے جو انسان کو سکھلائی گئی ہے۔ انسان کا کوئی فرد اس سے بے نیاز نہیں۔ دین اور دنیا دونوں میں صراط مستقیم کے بغیر فلاح و کامیابی نہیں۔ دنیا کے الجھنوں میں بھی صراط مستقیم کی دعا نسخہ اکسیر ہے، مگر لوگ توجہ نہیں کرتے۔ ترجمہ اس ہدایت کا یہ ہے، بتلا دیجئے ہم کو راستہ سیدھا۔ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ سیدھا راستہ وہ ہے جس میں موڑ نہ ہو، اور مراد اس سے دین کا وہ راستہ ہے جس میں افراط اور تفریط نہ ہو۔ افراط کے معنی حد سے آگے بڑھنا، تفریط کے معنی کوتاہی کرنا۔ پھر اس کے بعد کی دو آیتوں میں اس صراط مستقیم کا پتہ دیا گیا ہے جس کی دعا اس آیت میں تلقین کی گئی۔ ارشاد ہوتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یعنی راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، اور وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ان کی تفصیل ایک دوسری آیت میں اس طرح آئی ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ مقبولان بارگاہ الہی کے یہ چار درجات ہیں، جن میں سب سے اعلیٰ انبیاء علیہ السلام اور صدیقین، وہ لوگ جو انبیاء کی امامت میں سب سے زیادہ رتبے کے ہوتے ہیں، جن میں کمالات باطنی بھی ہوتے ہیں، عرف میں ان کو اولیاء کہا جاتا ہے۔ شہداء وہ ہے جنہوں نے دین کی محبت میں اپنی جان تک دے دی، اور صلحاء وہ ہے جو شریعت کے پورے متبع ہوتے ہیں، واجبات میں بھی مستحبات میں بھی، جن کو عرف میں نیک لوگ کہا جاتا ہے۔